اور میں بلقیس کو حیرت زدہ کر دوں اور چونکا دوں، اور یہ خواہش میری جن کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو چاہے تو یہ تھا کہ جن کو کہہ دیا جاتا کہ تخت لے آئے، لیکن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے نہیں، یہ تو بڑی تاخیر لگ رہی ہے، مجھے تو اس سے پہلے تخت چاہیے ہے، مجھے اس سے پہلے تخت چاہیے ہے۔ لیکن ذرا آپ غور کریں کہ تخت اس سے پہلے کیوں چاہیے ہے؟ ایک سوال ہے نا، آپ غور کریں سامعین اعظام کہ تخت اس سے پہلے چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے مقصد تو پورا ہو گیا تھا، مقصد تو یہ تھا کہ بلقیس کو حیرت زدہ کرنا اور چونکانا تھا، وہ مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے جب جن تخت لے کر آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اب کیا ہوئے؟ خاموش نہیں ہوئے، پر میں نے میرا دل تو کچھ اور چاہتا ہے۔ اچھا، سامعین اور حاضرین کہنے لگے، جنات اور انسان کہنے لگے، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں تخت اس سے بھی پہلے آ جائے۔ اچھا، اب تخت اس سے پہلے آ جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بتا دوں، اور جب تک قرآن پڑھا جائے گا لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، رب نے انہیں کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، رب نے انہیں کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں، نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں، تو فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ اب ایک شخص کھڑا ہو گیا اور سورہ نمل کے اندر موجود ہے، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، ابھی تو ہم حدیث کی طرف گئے ہی نہیں ہیں، صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کیا مقام ہے اللہ کے اولیاء کا۔ اب ایک شخص کھڑا ہو گیا اور قرآن اب کن لفظوں میں کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اب ان لفظوں میں قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اب وہ کھڑا ہونے والا کون ہے؟ اب بشر ہے، اب انسان ہے۔ یہ تو جن کی طاقت تھی نا، اور آپ کہیں گے ہاں جنوں میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن قسم خدا کی اگر انسان خدا کا مطیع ہو جائے نا، انسان جو ہے خدا کا مطیع ہو جائے تو پھر جنات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جنات بھی اپنے سروں کو خم کر دیتے ہیں اور جھکا دیتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہارے گھر میں جن ہے اور تمہیں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اس لیے کہ یہ اس امت کے ایک عظیم ولی ہے، اور جن کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، اور جن کی آج ہم 11ویں منا رہے ہیں، اور 11ویں منا کر رب کا کرم لوٹ رہے ہیں اور سرکار بغداد کا فیضان لوٹ رہے ہیں، رب کا کرم لوٹ رہے ہیں اور سرکار بغداد کا فیضان لوٹ رہے ہیں۔ سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو گھر کے چاروں طرف ہے نا، چاروں کون ہیں، وہاں کونوں میں جاؤ اور جا کر کہو کہ میں غوث اعظم کا مرید ہی، چلے جاؤ۔ سرکار بغداد نے فرمایا جب چاروں کونوں میں کہو گے نا الحمدللہ جن میرا ادب کرتے ہیں، جنات میرے اس نام لینے کی بنا پر کیا ہوگا؟ جن اس گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ پھر آئندہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو پتا چلا کہ جن میں بڑی طاقت ہوگی، لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب بندہ رب کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور اطاعت گزار ہو جائے تو بندے کو مقام اتنا عظیم ملتا ہے کہ جن کیا جانے، بندہ اتنی طاقت اور سخت رکھتا ہے کہ پھر جن اس کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، اس کا جو ہے مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو اب جن کی بات نہیں، اب انسان کی بات ہے، اب بشر کی بات ہے، جنہیں ہم منطق کی دنیا میں کہتے ہیں حیوان ناطق، اب حیوان ناطق کی بات ہے۔ اچھا، اب انسان کھڑا ہو گیا، انسان کھڑا ہوا اور کہتا ہے میں تخت کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ بتاؤ۔